السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و مشاہدین کرام، دینی و ملی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے دان کرو اس سے پہلے کی، یعنی صدقہ کرو اس سے پہلے کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی ہے، نہ شفاعت ہے، کافر ہی ظالم ہیں۔ اس آیت کریمہ میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جو بھی اللہ کے لیے خرچ کرو گے روز قیامت تمہارے کام آئے گا، کیونکہ وہاں ثواب ہی کام آئے گا، ان کے علاوہ نہ دوستی، نہ کسی کی سفارش، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز میں قرآن مجید کے اندر یوں کھینچا ہے اس کا نقشہ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتے ہوں گے اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، قبل اس سے کہ موت آنے سے پہلے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ تو اس وقت وہ اس طرح کہیں گے، اے میرے رب العالمین، تو نے کچھ دن اور مہلت کیوں نہیں دی؟ میں صدقہ اور خیرات کر کے صالحین میں سے ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت ہی میں مر گئے، اگر وہ اپنے فدیہ میں زمین بھر کر کے سونا اور لے کے سونا دے دیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دیں، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے روز قیامت کے دن کوئی کسی کا دوست کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا۔ کوئی دوست کسی دوست کو پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لے کر کے آئے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں قبل اس سے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن۔ قیامت کے دن کسی کو کسی کی شفاعت کام نہیں دے گا، مگر ہاں جس کو اللہ شفاعت کی اجازت دے دے گا تو اس کی شفاعت نفع دے سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجئے کہ سفارش ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے صدقہ کرو، ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب ایک شخص اپنے مال کو صدقہ لے کر کے نکلے گا لیکن اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ دوسرے ایک روایت کے اندر آتا ہے جب اسے دیا جائے گا تو وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاس کھجوروں کا ڈھیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس میں سے اسے میں نے کل کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ڈر نہیں لگتا کہ قیامت کے دن تجھے جہنم کی آگ میں اس کا بخار پہنچے؟ اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ خرچ کرو اور عرش والے سے نہ ڈر کی تو وہ تجھے فقیر بنا دے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خرچ کرو اور شمار نہ کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالی بھی تمہیں شمار کر کے دے گا، اور بخل نہ کرو اور ورنہ اللہ بھی تم سے روک لے گا، حسب استطاعت تم کیا کرو؟ خرچ کرو۔ تو گویا کہ ان تمام احادیث نبویہ سے اور قرآن کی آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے مال کو ہمیں اور آپ کو پاک بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو تو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔